لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: من قال فينا بيت شعر بنى الله له في الجنة بيتا. وقال أيضا: ما قال بيتا من الشعر حتى يؤيد بروح القدس. وقال لأبي عمار: يا أبا عمار، من أنشد شعرا في الحسين ابن علي عليهما السلام وأبكى 50 وجبت له الجنة صلوات. امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث صادقہ میں سے میں نے 3 سچے قول کو بیان کیا ہے. 2 شعر کہنے والوں کے لیے اور ایک جو شاعر نہیں ہے شعر پڑھتا ہے اس کے لیے. آپ نے فرمایا: من قال بیتن من الشعر، جس نے ایک شعر بھی ہمارے سلسلے میں کہا تو اللہ اس کے لیے ایک شعر کے عوض میں جنت میں ایک گھر کو تعمیر کرے گا. اور یہی نہیں بلکہ ما قال بیتن من الشعر، اور جس نے ایک شعر کہا ہمارے لیے تو حتی یؤید بروح القدس، یہاں تک کہ اللہ اس کی تائید روح القدس کے ذریعے جبریل کے ذریعے کرے گا. اور یہی بات امام نے، وہ پیغمبر اکرم نے حسان بن ثابت انصاری کے لیے کہا جب انہوں نے پہلا قصیدہ غدیر کا کہا اور پیغمبر کو سنایا تو پیغمبر نے کہا کہ اے حسان، خدا تمہاری روح القدس کے ذریعے سے اس وقت تک تائید کرے جب تک تم ہمارے حق میں ثابت قدم رہو گے. شرط لگا دی. تیسری بات امام نے شاعر کے لیے نہیں کہی ہے، وہ بھی اہم ہے. جو شاعر نہیں ہے شعر پڑھتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں منشد.
من انشد شعرا فی الحسین ابن علی علیہ السلام، جس نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک شعر پڑھا، فَأَبْكَى 50 اور 50 لوگوں کو رلا دیا، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ عزیزوں، جواں سال شاعر عامر فیض آبادی کے انتقال پرملال نے ہر حساس دل کو رنجیدہ اور غمزدہ کر دیا۔ عامر کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ وہ شاعر ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ شاعر اہل بیت تھا۔ عزیزوں، خدائے رحیم و کریم نے انسان کے دل میں جو جذبہ محبت رکھا ہے، اس جذبہ محبت کا اصل مرکز اہل بیت رسول کریم ہے۔ ان کی محبت ایمان کی پہچان نہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے۔ جو اپنی زبان سے ان کی محبت کو بیان کرے، لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو پہنچائے اور اپنے اشعار کے ذریعے ولایت کے پیغام کو زندہ کرے، اس کو شاعر اہل بیت کہتے ہیں۔ شاعر درباری اور ہے، شاعر اہل بیت اور ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ شعراء میں جو شاعروں کی تعریف کی ہے، الشعراء یتبعہم الغاوون، جو شاعر درباری وہ ہیں، ایسے شعراء ہیں جن کی پیروی کرنے والے، جن کے ماننے والے گمراہ ہیں۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، خوش ہو گئے تو تعریف کر دی، ناراض ہو گئے تو مذمت۔ اشعار عرب کے دیوان بھرے ہوئے ہیں جس میں کبھی مدح ہے کبھی ذم ہے۔ متنبی خوش ہو گیا تو اس نے سیف الدولہ کی مدح کی، کافور کی مدح کی، اور اسی دیوان میں جب ناراض ہوا تو اس نے کافور کی مذمت کر دی۔ وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے۔ دوسری خرابی یہ کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں۔ یعنی انسان زبان سے کہے اور عمل سے اس کا ثبوت پیش نہ کرے، یہ دوسری خرابی ہے درباری شعراء کی۔ تو کیا سارے شاعر ایسے ہی ہیں؟ کہا نہیں، سارے شاعر ایسے نہیں ہوئے۔ جس طریقے سے قرآن اعلان کر رہا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ مالک جب سارے انسان گھاٹے میں ہیں تو انسان بنایا ہی کیوں؟ کہا سارے انسان خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طریقے سے یہاں پر کہ سارے شاعر ایسے نہیں ہیں جو ہر وادی میں بھٹکتے پھریں اور وہ کہیں جس پر عمل نہیں کرتے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا اور انہوں نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا ہو، وانتصروا من بعد ما ظلموا اور پھر اس مظلوم قوم کی نصرت کی ہو جن پر ظلم کیا گیا ہو۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں،
ایسے شاعر بھی ملیں گے جہاں ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے، مگر مظلوم کی نصرت، مظلوم کی حمایت یہ صرف شاعر اہل بیت کے حق میں ہے۔ یہ نوحہ کہنا وانتصروا، مدد کرنا، وَمِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اس کے بعد جن پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو یہ نوحہ جو شعراء کہتے ہیں، یہ کیا مظلومین کی نصرت نہیں ہے؟ مظلومین کی حمایت نہیں ہے؟ تو شاعر درباری اور ہے اور شاعر اہل بیت اور ہے۔ شاعر درباری وہ کہتا ہے کہ جس میں جھوٹ ہو، غلو ہو، اور شاعر اہل بیت وہ کہتا ہے کہ جس میں حقیقت ہو۔ اس لیے کہ فضائل کی سرحد کو وہ اپنے اشعار کے پیمانے سے ناپ ہی نہیں سکتا۔ جب حد معین ہو تب تو غلو ہو۔ چنانچہ متنبی کہتا ہے لو لم تکن من ذل ورا اللذ من کا ہوا لأقمت عن مولد نسلها حواء۔ لو لم تکن، اس کا ممدوح ہے سیف الدولہ۔ لو لم تکن من ذل ورا، اگر تو نہ ہوتا اس کائنات سے، اللذ من کا ہوا، جبکہ وہ تجھی سے ہے، چونکہ اللہ کو تجھے خلق کرنا تھا اس لیے کائنات کو خلق کیا۔ لأقمت عن مولد نسلها حواء، تو جناب حوا اپنی نسل کو پیدا کرنے سے بانجھ رہ جاتی، یعنی نسل آدم ہی نہ چلتی۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے وہ بات کہی جو ناممکنات میں سے ہے، جھوٹ ہے۔ اگر اسی کو وہ حقیقت بنانا چاہتا، ممدوح بدل دے، شعر حقیقت میں بدل جائے گا۔ اس نے یہی کہا نا کہ یہ کائنات تجھ سے ہے، جبکہ اس سے کائنات نہیں۔ اس نے یہی کہا کہ حوا اپنی نسل کو پیدا کرنے سے بانجھ ہو جاتی۔ یہی دو باتیں کہی ہیں نا۔ اگر محمد و آل محمد کو خلق کرنا نہ ہوتا تو نہ یہ ارض و سما ہوتے، نہ آب و ہوا ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے، نہ شمس و قمر ہوتے، کچھ نہ ہوتا۔ اور جناب حوا نسل کو پیدا کرنے سے بانجھ نہ ہوتی، بلکہ نہ آدم ہوتے نہ حوا ہوتے۔ تو شعر اگر آل محمد کے لیے اس نے کہا ہوتا تو یہ حقیقت، اس نے چاپلوسی میں ایک بادشاہ کے لیے کہا تو یہ جھوٹ۔ یاد رکھیں کہ جو شاعر کے لیے کہا گیا ہے کہ شاعر گمراہ وہ ہیں کہ جو فی کل واد یہیمون، یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں کیونکہ ان کی آواز میں ثبات نہیں ہے، مگر وہ آواز جو کربلا تک پہنچائے، وہ آواز جو ولایت کا پیغام پہنچائے، وہ آواز کسی وادی میں بھٹکتی نہیں بلکہ عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے من قال فینا بیتن، من قال فینا، جس نے ہمارے سلسلے میں کہا بیت شعر بن اللہ لہ فی الجنت بیتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک پیمانہ ہے، ہم میں اور صاحبان عصمت میں بہت فرق ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جھوٹی تعریف پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے جھوٹی مذمت کر دی تو ناراض ہوتے ہیں، جبکہ تعریف میں بھی جھوٹ ہے اور مذمت میں بھی جھوٹ ہے۔ مثلا اکثر
مجھے سے لوگوں نے کہا کہ ایسی مجلس اس موضوع پر آج تک نہیں سنی، اور آپ حضرات سے بھی کہا ہوگا، جبکہ وہ مجلس عام سی ہوتی ہے یا خود کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوتے ہیں مگر خوش ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹ ہے، نہ ہمارا علم ہے اتنا، نہ ہمارا مطالعہ ہے، مگر جب ہم تعریف میں جھوٹ کہا جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ابھی کوئی صاحب کہ مولانا آپ نے یہ روایت غلط پڑھی ہے، جبکہ میں نے صحیح روایت پڑھی جو کتاب اصل کتاب سے دیکھ کر کے پڑھی ہے، تو ہم ناراض ہو جائیں گے؟ یعنی جب تعریف کی جھوٹ تھا تو ہم خوش ہوئے، اور جب اس نے کمی نکالی وہ بھی جھوٹ تو ہم ناراض ہوئے۔ تو ہم جھوٹی تعریف پر انعام دیتے ہیں اور جھوٹی کمی نکالنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں مولائے کائنات پر، جب نصیری نے کہا خدا، تعریف میں کہا جھوٹ، علی ناراض ہوئے، سزا دی۔ جب کسی نے کہا کہ علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے تو علی نے اس کو سزا نہیں دی۔ یعنی اگر کسی نے مولائے کائنات کے سلسلے میں ہرزہ سرائی کی تو علی ناراض نہیں ہوئے، مگر جھوٹی تعریف پر ضرور ناراض ہوئے۔ لہذا شعراء کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کلام میں اخلاص ہو، سچی عقیدت ہو، سچی باتیں ہوں، اور اہل بیت کے شایان شان الفاظ کا انتخاب ہو، اور اشعار میں معارف اہل بیت کا پیغام ہو۔ حد ان کی بھی معین کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس معیار پر جو شعراء تھے، ہم تو دیکھتے ہیں ان کا مرتبہ علماء سے بھی بلند ہے۔ چنانچہ سید اسماعیل حمیری ائمہ اصحاب میں سے تھے، بہت ہی بلند پائے کے شاعر، اور امیر المومنین کی تعریف میں ان سے بہتر ان کے زمانے میں کوئی شاعر نہیں تھا۔ علامہ امینی کتاب الغدیر کی دوسری جلد صفحہ 252 پر ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، اور راوی ہیں امام علی رضا علیہ السلام۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زینہ ہے جس کے 100 درجے ہیں۔ میں اس زینے کو پر چڑھ کر کے گیا تو دیکھا سبز رنگ کا نورانی قبہ ہے، اور وہاں پنجتن بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی پیغمبر اسلام نے فرمایا مرحبا یا علی ابن موسیٰ الرضا، تشریف لائیں۔ میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا، دیکھا ایک شخص ہے جو قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کو حیرت سے دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سید اسماعیل حمیری ہیں۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا، وَرَأَيْتُ يُقَدِّمُهَا حَيْدَرُ وَوَجْهُهُ كَالشَّمْسِ إِذَا تَطْلَعُ۔ ان کا رایت روز محشر اس کو اٹھائے ہوئے تھے حیدر، یعنی روز محشر پیغمبر اسلام کے علمبردار امیر المومنین ہوں گے، اور امیر المومنین کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا یا علی انت حامل اللوائی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے علمدار ہو گئے اور آخرت میں بھی۔
یعنی علم صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، آخرت میں بھی ہوگا۔ وَوَجْهُهُ كَالشَّمْسِ إِذَا تَطْلَعُ، اور ان کا چہرہ اس سورج کے مانند تھا جو طلوع کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میں وہ اس شعر پر پہنچے کہ قَالُوا لَوْ شِئْتَ لَأَعْلَمْتَنَا إِلَى مَنِ الْغَایَةُ مَفْزَعُوا۔ قالو، انہوں نے رسول اللہ سے کہا، لو شئت، اگر آپ یہ چاہتے تو لأعلمتنا، تو ہم کو باخبر کرتے، الا، اس سے کہ من الغایۃ المفزع، کہ کون آپ کے بعد ہمارا پناہ گاہ ہوگا، ہم کس کی پناہ میں جائیں گے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا، الہی انت الشاہد علی وعلیہم، پروردگارا تو میرے اوپر بھی گواہ ہے اور ان پر بھی گواہ ہے، انی اعلمتہم ان الغایۃ والمفزع علی، میں نے ان کو باخبر کیا کہ ان کا منتہا، ان کا مقصد، ان کی پناہ گاہ علی ہے۔ چنانچہ پھر پیغمبر اسلام نے امام رضا علیہ السلام سے فرمایا، فرزند اس قصیدے کو حفظ کرو اور میرے چاہنے والوں کو اس کی تعلیم دو۔ شاعر اتنا بلند ہوتا ہے کہ رسول اسلام امام معصوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے قصیدے کو یاد کرو اور ہمارے چاہنے والوں کو اس قصیدے کو سکھاؤ۔ چنانچہ سید ہمدردی کا آخری وقت تھا، چاہنے والے بھی تھے اور حاسدین بھی تھے، سب ان کے پاس موجود تھے۔ اچانک ان کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا، تو جو افراد حاسدین تھے، ناصبی تھے، انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا علی کی مدح کے علاوہ، دیکھو حال کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ سید ہمجری نے مولا کائنات کو پکارا، یا علی ہاکذا یفعل باولیائک، یا علی ہاکذا یفعل باولیائک، اے علی کیا تمہارے اولیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے تمہارے دوستوں کے ساتھ؟ اس کے بعد وہ سیاہی غائب ہونے لگی اور چہرہ چمکنے لگا۔ چنانچہ سید ہمجری نے اسی حالت احزار میں جب دم نکل رہا تھا، آدمی مشکل سے بات کر پاتا ہے، شعر کہا اور کہا، کذب الزاعمون ان علیا لن ینجی محبہ من حنات۔ کذب الزاعمون، یہ خیال کرنے والے جھوٹے ہیں کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ علی اپنے چاہنے والوں کی مشکلات میں مدد نہیں کرتے، ان کو مشکلات سے نجات نہیں دیتے۔ قد وربی دخلت جنت عدن وعفان الالہ عن السیئات، وقد وربی، میرے پروردگار کی قسم، دخلت فی جنت عدن، میں جنت عدن میں داخل ہو گیا اور میرے خدا نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر قیامت کا شعر کہا، فَأَبْشَرُوا الْيَوْمَ أَوْلِيَاءَ عَلِيٍّ، آج کے دن علی کے اولیاء کو بشارت دے دو، تولوا علیًا حتی المماتی، کہ وہ علی سے محبت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، اہل بیت علیہ السلام کی جن لوگوں نے
مدح کی ہے، اور خاص طور سے واقعہ کربلا کے بعد اشعار کی شکل میں واقعات کربلا کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، داد و دہش کے نعرے نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلا مرثیہ سلیمان ابن قتیبہ اور عقبہ ابن عمرو السہمی نے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں کہا۔ منصور ابن سلمہ نمری، انہوں نے مرثیہ لامیہ کہا، امام حسین علیہ السلام کے واقعات کربلا اس میں بیان کیے، اور اسی جرم میں بے دردی سے یہ شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے جو شاعر تھے، ان میں جعفر ابن عفان، ہارون مکفوف، ان سے باقاعدہ امام کہتے تھے کہ تم مجلس پڑھو، اور وہ مجلس نثر میں نہیں نظم میں ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جیسے بے معرفت افراد جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اہل علم بھی موجود ہیں تو باقاعدہ اسی اعتبار سے ذہن کو آمادہ کرتے ہیں، کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں۔ جس مجلس میں امام موجود ہوں تو اس میں تو کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، تو کس تیاری سے؟ جعفر ابن عفان نے مجلس پڑھی، اور جب وہ مرثیہ پڑھ چکے تو امام نے جملہ کہا، معلوم ہے جعفر یہاں کون تھا؟ واللہ لقد شہدت ہا ہونا ملائکۃ اللہ المقربین، قسم خدا کی یہاں پر ملائکہ مقربین موجود تھے۔ جب شاعر اخلاص کے ساتھ ذکر اہل بیت کرتا ہے، مصائب کربلا بیان کرتا ہے، تو ملائکہ مقربین آتے ہیں۔ یہ فرش اعضا معمولی نہیں ہے، آپ جب اس پر بیٹھے ہیں تو ملائکہ مقربین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ ابو عمارہ یہ شعر پڑھتے تھے، اکثر امام کے پاس آتے تھے اور امام کہتے تھے کچھ پڑھو، یہ پڑھتے تھے، امام گریہ کرتے تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ صرف شعر کہنے والے کی اہمیت نہیں ہے، اشعار کو جو پڑھتے ہیں ان کی بھی اہمیت ہے۔ ابو عمارہ ہی سے امام نے فرمایا کہ من انشدہ شعرا فی الحسین فَأَبْقَى الْخَمْسِينَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، جس نے حسین کی شان میں ایک شعر پڑھا اور 50 افراد کو رلا دیا تو اس پر جنت واجب ہے۔ عزیزوں، ہر امام نے اپنے دور میں شعراء کی حوصلہ افزائی کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منصور دوانیقی کا زمانہ تھا۔ منصور نے کہا کہ آج نوروز ہے، اس کی فوج میں زیادہ تر ایرانی تھے، کہ ایرانیوں کا جشن ہے، آپ جو ہیں مسند پر بیٹھ جائیں، ہماری حکومت کے تمام آفیسران، فوج کے تمام سرداران اور فوجی آپ کے پاس آئیں گے، مصافحہ کریں گے اور تحفہ دیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی اسلامی عید ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، حکومت کے لیے ضروری ہے اور یہ مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو امام تیار ہو گئے، چنانچہ پہلے آفیسران آئے، سلام کیا، قدم بوسی کی اور تحفہ رکھا۔
اور منصور کے آدمی اس تحفے کو امام سے لے کر کے الگ رکھتے جا رہے تھے. آخر میں ایک بوڑھا شخص آیا, صلوات علی محمد والے. اس نے امام سے کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, صرف 3 شعر ہیں جو میں نے آپ کے جد مظلوم کے لیے کہے ہیں. اور اس نے وہ تینوں شعر سنائے. عزیزوں, جب تینوں شعر وہ سنا چکا تو امام نے فرمایا قبلت ہدیتک, تمہارا تحفہ قبول کر لیا گیا. یہ سیم و زر لے کر کے آنے والے, دینار و درہم لانے والے کسی سے امام نے نہیں کہا کہ تمہارا تحفہ قبول کر لیا. ان 3 اشعار کو سننے کے بعد کہا قبلت ہدیتک, تمہارا تحفہ قبول کیا گیا. بارک اللہ, اللہ تم کو برکت عطا کرے. فی ہے اس میں. امام اٹھنے لگے تو منصور کے جو محافظین تھے انہوں نے کہا کہ مولا, منصور کا حکم ہے کہ جتنے تحائف ہیں وہ آپ کے حضور نذر کیے جائیں. امام نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے قبول کیا اور اس کو بلایا جس نے 3 شعر امام حسین کی شان میں کہہ کر کے امام کے سامنے پڑھے تھے کہ یہ سب لے جاؤ تمہارا ہے. یعنی اہل بیت کی مدح کرنے والوں کو ائمہ نے اس دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازیں گے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزوں, شعراء نے بھی بڑی جرأت سے کام لیا ہے. خانہ کعبہ کے طواف کا وقت ہے, مجمع ہے, حجر اسود کا بوسہ دینا آسان نہیں ہے. خلیفہ وقت ہشام ابن عبد الملک, اس نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر دھکے کھا کر کے واپس آ گیا. نہ خلافت کام آئی, نہ حکومت کام آئی, نہ شاہی روب و جلال کام آیا. لوگوں نے دیکھا اسی مجمع میں امام زین العابدین علیہ السلام داخل ہوئے. اب جو حجر اسود کی طرف امام بڑھے تو مجمع کائی کی طرح سے چھٹنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ وارث کعبہ آ رہا ہے. یہ اس کا پوتا آ رہا ہے جس کے لیے خانہ کعبہ میں در بنا, جس کے چنانچہ امام زین العابدین نے بوسہ دیا حجر اسود کا. ظاہر بات ہے اتنے مجمع میں کسی کو موقع نہیں مل رہا ہے اور کسی کے لیے مجمع ہٹتا چلا گیا تو سب کے ذہن میں یہ خیال آئی, یہ کون؟ خلیفہ وقت بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا. چنانچہ پوچھنے والے نے ہشام ہی سے پوچھ لیا, آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ آپ تو خلافت مآب ہیں, آپ وہاں تک نہ پہنچ سکے, یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. فرزدق نے کہا کہ تم نہیں جانتے؟ ھذا الذی تعرف البطحا وتعتہ, اس کو بطحا اور اس کے ذرات پہچانتے ہیں. یعرف الحل والحرم, حل اس کو پہچانتا ہے, حرم پہچانتا ہے. فرزدق قید کر دیے گئے. امام نے کچھ رقم ان کے گھر تک پہنچایا. فرزدق کو علم ہوا مولا اس کے لیے میں نے آپ کی تعریف نہیں کی ہے. کہ میں جانتا ہوں. یاد رکھیں کہ شاعر مخلص کبھی لفافے کے لیے نہیں پڑھتا. امام نے کہا کہ وہ الگ ہے. عزیزوں, امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ یہ فرصت کا زمانہ تھا.
اور اس دور کے عظیم شاعر کا نام تھا دعبل خزاعی. دعبل بہت بڑے شاعر تھے. 120 اشعار کہے اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں مرثیہ میں. اور امام کے پاس آئے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کلام کو آپ کو سناؤں، ابھی کسی کو نہیں سنایا ہے. امام نے انتظام کیا، حکم دیا کہ پردے لگائے جائیں اور خواتین کو حکم دیا کہ پردے کے پیچھے بیٹھیں. یعنی وہ مجلس تھی جس میں مرد و زن دونوں شریک ہوئے. عورتوں کا مجالس میں آنا ممنوع نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پردہ ہو. دعبل نے اشعار پڑھے اور چنانچہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مدارس و آیات خلط من تلاوتہ و منزل وحی مقفر العراساتی. مدارس الآیات وہ گھر جو مدارس الآیات تھے، مرکزی آیات تھے، خلط من تلاوت ہی اس کی تلاوت سے خالی ہیں. وہ منزل وحی اور وہ گھر جو منزل وحی آماج گاہ وحی و تنزیل ہے. مقفل العرصاتی اس کے صحن میں سناٹا ہے. اور پھر قیامت کا شعر کہتے ہیں ارا فیہم وغیرہم متقسما وایدیہم من فیہم سفراتی. ارا میں دیکھ رہا ہوں فیہم ان کے مال کو، وغیرہم متقسما اور وہ غیروں میں تقسیم ہو رہا ہے، وایدیہم اور ان کے ہاتھ من فیہم سفراتی ان کے مال سے خالی ہے. چنانچہ امام علیہ السلام نے دعبل سے فرمائش کی اس کے بعد یا دعبل ارسل حسین، اب میرے جھت کا بھی مرثیہ پڑھ دو. فَأَنْتَ نَاصِرُنَا وَمَادِحُنَا، دو لفظیں کہیں. وَأَنْتَ نَاصِرُنَا، تم میرے ناصر ہو، وَمَادِحُنَا اور ہماری مدح کرنے والے ہو، مَا دُمْتَ حَيًّا جب تک تم زندہ رہو گے. حسان کے لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ روح القدس تمہاری تائید کرتے رہے جب تک تم زندہ رہو، کہ نہیں جب تک تم ہماری نصرت زبان کے ذریعے کرتے رہو گے تب تک تم کو تائید حاصل رہے گی. اور دعبل کے ایمان پر امام کو کتنا اعتماد ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے ہمارے ناصر بھی ہو اور ہمارے مدح کرنے والے بھی ہو. امام نے ناصر کہا، اس کے معنی ہے کہ شاعر اس صدا کا لبیک کہنے والا ہے جو امام نے کربلا میں بلند کی، حل من ناصر ینصرنا. یہ شعر نہیں کہہ رہا ہے بلکہ حل من کی صدا پر شاعر لبیک کہہ رہا ہے. چنانچہ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی دی. دعبل نے کہا مولا اس کی ضرورت نہیں، کہا رکھو کام آئے گی. کہ مولا اگر دینا ہے تو اپنا پہنا ہوا کوئی کپڑا دے دیجیے. امام ایک قمیض لے کر کے آئے اور کہا کہ فاحتفظ ھذا القمیض، فاحتفظ ھذا القمیض انی قد صلیت فیہ الف لیلۃ وفی کل لیلۃ الف رکعۃ وختمت فیہ القرآن الف ختمۃ. دیکھو اس قمیض کی حفاظت کرو. کیوں حفاظت کرو؟ انی قد صلیت فیہا الف لیلۃ، اس قمیض کو پہن کر کے میں نے 1000 راتوں کو نمازیں پڑھی ہیں. 1000 رات جس قمیض کو پہن کر کے گزارا ہو وہ نئی تو نہیں ہے،
پرانی ہی قمیص ہے، اور پھر 1000 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا ہے، تو قمیص کی اہمیت کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ امام سے منسوب ہے، جسم معصوم پر رہی، اور معصوم اس کی مزید اہمیت کہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہے کہ معصوم کا کپڑا مل جائے۔ کہ میں دوسرے سبب بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے اس قمیص میں 1000 راتوں کو عبادت کی ہے اور 1000 قرآن کو ختم کیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی لباس کی اہمیت برانڈ سے نہیں طے ہوتی ہے کہ 10 لاکھ کا سوٹ ہے، بلکہ اس کی قیمت طے ہوتی ہے کہ اس لباس کو پہن کر کے ہم نے اطاعت پروردگار کیا ہے یا گناہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر مجلس کے لیے لباس چاہیے نہیں، تو عزادار کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک لباس عزا ایسا ہو جس کو فخر سے یہ کہے کہ اس قمیص کو میری قبر میں رکھنا، کیونکہ میں نے 1000 مجلسیں اس قمیص کو پہن کر کے کیا ہے۔ عزادار کا بند کر کے اور سور کر کے جانا کیسا، ہر مجلس کے لیے الگ لباس کا انتخاب کیسا۔ چنانچہ دیبل چلے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے کو لوٹ لیا۔ یہ قمیص کو چھپائے ہوئے تھے، ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا، ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے۔ چنانچہ ان ڈاکوؤں کا سردار یہ شعر پڑھ رہا تھا، ارا فیہم وغیرہم متقسما وایدیہم من فیہم سفراتی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا مال دوسروں میں بانٹا جا رہا ہے، جبکہ خود ان کے ہاتھ ان کے ہی مال سے خالی ہیں۔ دیبل نے شعر سنا، کہا یہ بتاؤ یہ کس کا شعر ہے؟ کہا کسی مشہور شاعر کا ہے۔ کہا جانتے ہو؟ دیبل نے پوچھا اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہ شاعر میں ہی ہوں، اس کے پہلے کے اشعار بھی سنا دوں، اس کے بعد کے بھی۔ چنانچہ جب یہ اشعار سنے، اور دیبل نے کیا کہا تھا، مولا یہ اشعار پہلے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ عزیزوں، ان اشعار کو سننے کے بعد ڈاکوؤں نے ان کو رہا کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا جو تم لوٹ رہے ہو لوٹ لو، مگر اس قمیص کو ہم نہیں دے سکتے۔ کیا اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کہ یہ امام رضا علیہ السلام کی قمیص ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کو ستانا بند کر دیں گے، یہ قمیص ہم کو دے دو، سارا مال واپس کر دیں گے۔ دیبل نے کہا یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ چنانچہ سب کا مال واپس کیا، انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ آپ دیکھیں کہ امام سے منسوب کپڑا تعویذ بن جاتا ہے، امام رضا سے منسوب قمیص ہے، اس نے قافلے والوں کی بھی حفاظت کی اور ڈاکوؤں کو باکردار بنا دیا، ان کی ہدایت بھی کی۔ یعنی جو لباس معصومین سے منسوب ہو جائے، اللہ ان کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ عزیزوں، واقعاً شعراء کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ واقعہ ہے 3 صدی ہجری کا، آل بویہ کی حکومت عراق میں، جو یہ 4 صدی ہجری کا ہے، سن 300 ہجری کا۔ 100 سال تک آل بویہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے ان کی حکومت رہی ہے۔ چنانچہ عضد الدولہ کو کہیں سے خزانہ ملا،
اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے ذریعے سے حرم امیر المومنین کی نو تعمیر کرائی جائے۔ اس کے لیے اس نے مسعود ابن بویح کو بھیجا اور مشاورت کے لیے سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کو ان کے ساتھ کیا۔ سید مرتضیٰ بہت بڑے عالم، چنانچہ اس دور میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا حسین ابن حجاج، اور خاص بات یہ کہ وہ حجاج بن یوسف ثقفی کے صلب سے تھا، اس کی نسل سے تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ مردہ سے زندہ کو کیسے نکالتا ہے، اور امیر المومنین بدترین دشمن کو کیوں چھوڑ دیتے تھے۔ حجاج مارا جاتا جوانی میں تو اس کی نسل سے یہ مومن شاعر نہ پیدا ہوتا۔ چنانچہ اس نے کچھ شعر کہے، اور بہترین شاعر تھے اپنے زمانے کے۔ انہوں نے مسعود کو اشعار سنائے۔ مسعود نے ان اشعار کو سنا۔ کچھ اشعار ایسے تھے جو منافی اتحاد تھے۔ سید مرتضیٰ نے کہا اچھا بس سنا چکے، اب جائیے۔ اب دیکھیے کہ شاعر کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ وہ بہت کبیدہ خاطر ہوا، غریب آدمی تھا، اس ارادے سے گیا کہ انعام و اکرام ملے گا۔ وہاں سید مرتضیٰ معمولی عالم نہیں ہے، انہوں نے کہا بس جائیے۔ چنانچہ اس نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں، کہ تم رنجیدہ نہ ہو، سید تم سے آ کر کے معافی مانگیں گے۔ کتنا بڑا عالم، مگر تم اپنی جگہ پر رہنا، ان کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ جانا۔ ادھر سید مرتضیٰ نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین ہیں مگر کچھ ناراض نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جد محترم کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہاں؟ میرا ایک محب اشعار لے کر کے آیا تھا سنانے کے لیے۔ سلوا جی محمد، یہ سب ہوتا رہے گا، اور تم نے اس کی دل شکنی کی ہے، تم جاؤ اس سے معافی مانگو۔ دوسرے دن صبح سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ اس کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا کہ میں تم سے معذرت کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا حضور تشریف لے آئیے، جس آقا نے آپ کو معذرت کا حکم دیا ہے اسی مولا نے مجھے منع کیا ہے اپنی جگہ سے آپ کی تعظیم کے لیے اٹھنے کے لیے۔ عزیزوں، یہ مرتبہ شاعر اہل بیت کا، مگر کب؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور چنانچہ جب شاعر عظیم ہوتا ہے تو وقت کا امام جہاں احادیث کی تعلیم دیتا ہے وہاں کہتا یا معاشر الشیعہ علموا اولادکم شعر عبدی فإن فیہ دین اللہ۔ اے شیعوں، دیکھو اپنے بچوں کو عبدی کے اشعار کی تعلیم دو کہ اس میں دین الہی ہے۔ عزیزوں، واقعاً ادبا کے لیے، شعراء کے لیے، مومنین کے لیے، اعزاء و اقرباء کے لیے یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ میں نے بہت سے شاعروں کو دیکھا کہ ذرا سا ٹینشن ہو گیا تو شعر نہیں کہہ پاتے، ذرا سی تکلیف ہو گئی تو وہ شعر
موضوع نہیں کر سکتے، مگر ہم نے کربلا میں ایک ایسے شاعر کو دیکھا کہ جس کا داہنا بازو قلم ہو چکا تھا، جو 3 دن کا بھوکا تھا، پیاسا تھا، پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے گیا تھا، بازو زخمی نہیں ہوا تھا، کٹ کے نیچے گر گیا تھا، خون فوارے کی طرح سے بہہ رہا تھا، اور ایسے میں جناب عباس شعر پڑھتے ہیں، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، قسم خدا کی تم نے میرے داہنے بازو کو قلم کر دیا ہے، تب بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ عزیزوں، یہ پڑھ دینا بہت آسان ہے، مگر اس کا احساس کرنا بہت مشکل ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو جنگ کرنے نہیں گیا تھا، جو پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا، کس نے بھیجا تھا، کس سے اجازت لی تھی؟ بھائی سے جنگ کی اجازت نہ ملی، پانی لانے کی اجازت ملی، اور ہوا کیا کہ دونوں بازو کٹے، اور دونوں بازو کے کٹنے کے بعد جناب عباس نے 2 شعر کہے۔ عزیزوں، بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ وہ عباس جس نے علی سے فن جنگ کو سیکھا ہے، وہ میدان میں اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ دونوں بازو قلم ہو گئے۔ جناب عباس جب مشکیزہ لے کر کے چلے تھے، فوجوں پر حملہ کیا تھا، فرات پر قبضہ کیا، تو کوئی ایک زخم عباس کے جسم پر نہیں آیا، کیونکہ پوری توجہ جنگ کی طرف تھی۔ لیکن جب مشکیزہ بھر لیا تو اب جنگ کی طرف توجہ نہیں ہے، مشکیزے کی طرف توجہ ہے۔ بازو کٹتا ہے کٹ جائے، مگر مشکیزہ سلامت رہے۔ دونوں ہاتھ کٹتے ہیں کٹ جائے، مشکیزہ کسی طریقے سے خیمے تک پہنچ جائے۔ عزیزوں، روایت کہتی ہے کہ جناب عباس کے جب دونوں بازو قلم ہوئے تو مشکیزے اور علم کو ضمہ الی صدرے، کٹے ہوئے بازوؤں کی مدد سے سینے سے ملا لیا، رکابوں پر بلند ہو کر کے دیکھ رہے تھے کہ خیمہ کتنی دور ہے تاکہ عباس خیمے تک پانی پہنچا دے۔ تیر لگا، پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ذرا سوچو کہ جس کے دونوں بازو نہ ہوں، اس کو قریب سے کوئی تلوار مار رہا ہو، کوئی تیر مار رہا ہو، ایک تیر آنکھ میں آ کر کے پیوست ہو گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آنکھ ایک ذرے کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ میں تکلیف ہوتی، آدمی ہاتھوں سے ملنے لگتا ہے۔ وہ کیا کرے جس کے بازو سلامت نہیں ہے؟ عزیزوں، زمین پر آئے، آواز دی، یا اخا ادرک اخاک، اے بھائی، بھائی کی خبر لیجئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جیسے ہی عباس نے آواز دی، بان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر شکستگی طاری ہو گئی، گویا حسین اندر سے ٹوٹ گئے۔ اب جو آئے کٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹا، وصیت کے مطابق جنازے کو لب فرات چھوڑا۔ میں کہوں گا اے یاسر، تم خوش نصیب تھے، اپنے بھائی کا جنازہ لکھنؤ سے وطن تک لے آئے۔ ارے کربلا کا وہ مظلوم جو بھائی کا جنازہ فرات کے کنارے چھوڑ کر کے فقط علم لے کر کے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ عزیزوں، جب امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے ہیں تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، این عمنا العباس، ارے میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ حل یجاہد، کیا وہ ابھی جہاد کر رہے ہیں؟
امام نے سر کو جھکا دیا، اہل حرم قریب آ گئے، امام نے ایک جملہ کہا، اختی زینب، اے میری بہن زینب، مجھے تعزیت پیش کرو، مجھے تسلیت پیش کرو، میرا بھائی مارا گیا، میرا علمدار مارا گیا۔ میں کہتا ہوں عامر فیض آبادی اس دنیا میں نہیں رہے مگر تعزیت پیش کرنے والے، تسلیت پیش کرنے والے، جنازے میں شرکت کرنے والے، مجلس سیم میں آنے والے بہت سے افراد آ گئے۔ ذرا اس مظلوم سے پوچھئے کہ جس کا بھائی مارا گیا اس کو کوئی تعزیت پیش کرنے نہیں آیا۔ امام کے جملے میں کتنا کرب ہے، اے میری بہن زینب مجھے تعزیت دو، اس لیے کہ میرا عباس مارا گیا، کسی نے مجھے تعزیت پیش نہیں کی، اس لیے کہ جن کے درمیان سے امام حسین علم عباس لے کر کے آئے ہیں وہ کوفے والے تھے، کوفے میں امیر المومنین کی حکومت تھی، وہ امام حسین کے جاننے والے تھے، وہ امام کے پہچاننے والے تھے۔ کسی کو تو یہ کہنا چاہیے تھا حسین جنگ اپنی جگہ، تمہارا بھائی مارا گیا، ہم کو افسوس ہے، اے میری بہن زینب مجھے تعزیت دو، میرا علمدار مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اب حضرات سے التماس سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے مرحوم مغفور عامر فیض آبادی ابن محمد احسن مرحوم کے نامی ساتھ